اس سے 25 اینٹیں دیں، 75 آدمیوں کا وفد روانہ کیا، 6 مہینے کی خاک چھان چھان کے 75 آدمیوں کا وفد ملک سلیمان سے کچھ دنوں کے فاصلے پہ پہنچا۔ یہاں دربار سجا تھا، یہاں وہی ماحول تھا، بیچارے ہدہد کی جان سولی پہ لٹکی تھی۔ اللہ کے نبی کو اچانک وحی کی خدا نے، سلیمان تو نے پیغام بھیجا تھا، سلیمان اس نے وفد بھیج دیا، سلیمان تو تیاری کر۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا 75 آدمی آ رہے ہیں، دل میں سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جسے دیکھ کر یہ حیران بھی ہو جائیں، یہ پریشان بھی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں نگاہ ڈالی تو جنات کا لشکر نظر آیا، ان میں سب سے قوی ہے کل جن جسے عفریت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے بلایا، وہ آیا، ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا عفریت میں ایک چھوٹا سا کام کر، سرکار حکم کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وفد بھیج رہی ہے، وہ لا رہی ہیں 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے۔ عفریت تو نے چھوٹا سا کام کرنا ہے، سرکار حکم۔ سلیمان مسکرا کے فرماتے ہیں وہ 25 اینٹیں مجھے تحفہ دینے کے لیے لا رہے ہیں۔ عفریت تو نے کام یہ کرنا ہے جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا، تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے، تو وہ راستہ سونے کا بنا۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا، جناب سلیمان کے سامنے ہاتھ باندھ کے گئے، سرکار ہم مان گئے، آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم آپ سے چھوٹے ہیں، مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے۔ ملکہ کہہ رہی ہیں اگر واقعی ہی وہ خدا کا نبی ہے اور اس کے پاس غیب کا علم و طاقت ہے، سرکار کچھ کام کر دیں ہمیں تاکہ ہماری ملکہ مان جائے۔ اس نے کہا سرکار یہ ہماری ملکہ نے ایک موتی بھیجا ہے، یہ دنیا کا قیمتی ترین موتی ہے اور اتنا نازک ہے کہ آنکھ بھر کے دیکھو تو اس کے ٹوٹنے کا شک پڑتا ہے۔ اس موتی میں ایک سوراخ ہے اور سوراخ کا دوسری جانب سے منہ بند ہے۔ سرکار کام یہ کرنا ہے، سوراخ کا دوسری جانب سے منہ بند ہے، درمیان والی دیوار کو توڑنا ہے، دوسری جانب سے بھی اس موتی کا منہ کھولنا ہے، اور جب دوسری جانب سے بھی منہ کھل جائے تو یہ ایک دھاگا ہے، اس دھاگے کو اس کے بیچ میں سے گزارنا ہے۔ اگر یہ کام ہو گئے تو ہماری ملکہ بھی آپ کو تسلیم کریں گے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں موتی آیا، اللہ کے نبی نے ایک جن کو حکم دیا جلدی کر اس میں داخل ہو، دیوار توڑ، دوسری جانب سے باہر آ۔ جن گیا، دیوار ٹوٹی، باہر آیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا زمین پہ ایک چیونٹی رینگ رہی تھی، اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا، سب کی بولی جانتے تھے، یہ دھاگا ہے، اسے منہ ملے کہ موتی میں داخل ہو اور اسے دوسری جانب سے باہر۔ کام ہو گیا۔ 6 مہینے کا سفر کر کے وہ واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے واپس جا کے اپنی ملکہ سے کہا سرکار ہمیں ان کو ماننے کے علاوہ اور چارہ کوئی نہیں ہے، وہ ہر حوالے سے ہم سے بڑے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ ان کی نوکری کرتے ہیں۔ ملکہ انہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ملکہ بلقیس بھی امن والی خاتون تھی، اپنا تمام ملک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، جہاں وہی سنبھالا تھا وہ جگہ چھوڑی، تمام عوام اور لشکر کو ساتھ لیا، اپنا وطن چھوڑ کے ملک سلیمان کو روانہ ہوئی، اپنا گھر چھوڑ دیا سلیمان کو دیکھنے کے تجسس میں کہ میں جا کر دیکھوں وہ کون ہے جس کے پاس غیب کی طاقت ہے۔ مین مسئلہ تھا ملکہ بلقیس کے تخت کا۔ تخت اتنا وزنی تھا کہ 6 مہینے دور اٹھا کر نہیں لے جایا جا سکتا تھا، کتنے پہاڑ عبور کرنے تھے، کتنے دریاؤں سے گزرنا تھا، کتنے صحراؤں کو عبور کرنا تھا، اس کے بعد جا کر ملک سلیمان آنا تھا۔ اور وہ تخت جسے ایک وقت میں 50 لوگ اٹھائیں، اسے لے کر کتنے کتنے پہاڑ عبور کیے اور گزر کیے جا سکتے ہیں۔ ملکہ نے 40 محل بنوائے، ایک سب سے بڑا محل، اس کے اندر اس سے چھوٹا محل، اس کے اندر اس سے چھوٹا، کر کر کے محل در محل، آخری 40ویں محل میں اس نے تخت رکھوایا، اسے باہر سے لاک 40 لگوائے، ان کے اوپر 10,000 کا لشکر جرار اس تخت کی سیکیورٹی پہ کھڑا کیا، کبھی وطن میں واپس آنا پڑے تو اپنی قیمتی چیزیں تو استعمال کے لیے ہو، وہ سیکیورٹی کھڑی کر کے اپنا تمام اسباب سفر لے کے ملکہ بلقیس اپنے ملک کو چھوڑ کے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہوئی۔ 6 مہینے کا سفر کر کے صحراؤں کی خاک چھان کے، دریاؤں کو عبور کر کے اور کتنے پہاڑوں کو سر کر کے جس ٹائم وہاں سے چلی اور ملک سلیمان سے 3 میل کے فاصلے پہ آ گئی۔ اب وہ 3 میل کے فاصلے پہ پہنچی تو اللہ کے نبی کا تخت اٹھا رکھا تھا جنات نے بلندی میں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا دور
دور گرد اڑ رہی تھی، غبار اڑ رہا تھا، نبی سوچ رہے تھے یہ گرد کاہے کی ہے، یہ غبار کاہے کا ہے، یا فوراً اللہ نے وحی کی سلیمان تو نے بلایا، سلیمان وہ آ گئی ہے اپنے در سے تیرے در تک، سلیمان پورا ملک ساتھ لائی ہے، سلیمان 6 مہینے کا سفر کر کے آئی ہے، سلیمان اب تو تیاری کر تیری باری ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا کیا جائے جسے دیکھ کے یہ حیران بھی ہو اور پریشان بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے یہاں دیکھا تو انسان، بیچ میں دیکھا تو جنگلی اور پالتو جانور، یہاں دیکھا تو جنات کا لشکر، اوپر دیکھا تو پرندوں کی قطاریں۔ اللہ کے نبی نے ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی، اللہ کے نبی نے فرمایا مخلوق خدا وہ آ گئی ہے 6 مہینے کا سفر کر کے بالکل میرے سامنے، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے بھی پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ سناٹا، خاموشی، اچانک قرآن کہتا ہے جنات کی قطار میں سے وہی عفریت وہ کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کے کہا سرکار تخت میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے ساری وہ ضرب مائنس کر کے کہا سرکار آپ مجھے موقع تو دیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں نا آپ یہاں سے اٹھنے کا ارادہ کریں، ابھی اٹھیں گے نہیں، ابھی اٹھ رہے ہوں گے سرکار، بیٹھنے اور اٹھنے کے پروسیس میں ہوں گے، ابھی اٹھیں گے نہیں، سال کا سفر ہے، اٹھ رہے ہوں گے یا میں تخت لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا نہیں عفریت تو دیر کر رہا ہے، مجھے جلدی ہے، آئے ہائے ارے تو دیر کر رہا ہے، مجھے سلیمان کو اس سے بھی جلدی چاہیے۔ خاموشی، شاہ جنات بھی ریجیکٹ ہو گیا تو اس وقت انسانوں کی قطار میں سے وہ انسان کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ میرے 6 معصوم بتا گئے، جناب آصف بن برقیہ وسیع حضرت سلیمان کے وسیع بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، وسیع بھی تھے چچا زاد بھائی بھی تھے، وہ کھڑے ہوئے سرکار تخت میں لاؤں گا۔ نبی خدا نے حیران ہو کے فرمایا وہ میرے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا اور میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، جنات کا سردار تھا، تجھے کتنی دیر لگے گی؟ آصف نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار مجھے اجازت اور موقع تو دے، یہ اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے، سرکار پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا، وہ لے آیا تھا، وہ تخت لے آیا تھا۔ 1,23,999 نبی، ان میں 313 رسول، ان میں 5 اولے العزم نبی، ان 5 کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہے۔ نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، نبی سب خدا کے نبی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے ہم نے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی ہے، بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو جناب سلیمان میرے آقا کا مقابلہ کریں تو کیا کریں؟ ارے یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے، پھر جن کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہے۔ ارے جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں 6 مہینے دور سے تخت لا سکتا ہے، پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا۔